سراندہ سراندو جی ہاں کل تو سراندو رکھے گا یا چلو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. قسم دوم. اب ہم ان دلائل و شواہد کا ذکر کرتے ہیں کہ ان دلائل اور شواہد کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظہور پذیر ہوئے. اچھا پہلا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بشارت. ایک روز ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آنا. وہ بولی حضور ہو سکتا ہے میں آؤں تو آپ نہ مل سکیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا جو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. اچھا یہ کاری روایت ہے ان کو نہ ذکر کیتا ہی واقعی ایک لکھے نے ہیں. اچھا واقعی لکھنا. اچھا جی. حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو کھجوروں کے لدے ہوئے چند اونٹ دیے. اس نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی آپ ایسی بخشش و جودت کا مظاہرہ نہ کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا شاید تیرے ساتھ ایسا ہی کریں. اس نے کہا حضور کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس شخص نے یہی بات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی. انہوں نے اسے واپس کر دیا تاکہ پوچھے کہ ابو بکر کے بعد مجھے ایسی عطا سے کون نوازے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پھر امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھو سیدنا عمر کے بعد کون ایسی بخشش کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان. حضرت علی نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے. ایک عرابی چند تلواریں مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کے لیے لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چند دنوں کی مہلت پر وہ تلواریں خرید لی. حضرت علی نے اس اعرابی سے پوچھا تم نے تلواروں کا کیا کیا؟ کہا میں نے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فروخت کر دی ہیں. حضرت علی بولے اگر اسی دوران حضور علیہ السلام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تمہاری تلواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اعرابی نے کہا مجھے کیا پتا میں جا کر پوچھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مال کی ادا، میرے دین کی قضا اور میرے عہد کی وفا ابو بکر صدیق کریں گے. اعرابی نے آ کر یوں ہی حضرت علی کو بتا دیا. حضرت علی نے کہا اگر ابو بکر کو حادثہ پیش آ جائے تو پھر تمہارا مال کون دے گا؟ کہنے لگا میں پوچھتا ہوں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اور ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو عمر ابن خطاب میرے قائم مقام ہوں گے اور میری دینی قضائیں دیں گے اور میرے وعدوں کا ایفا کریں گے. اعرابی نے پھر حضرت علی کو آ کر بتا دیا. حضرت علی نے فرمایا اگر حضرت عمر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اعرابی پھر حضور کی خدمت میں گیا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا جس وقت مجھے ابو بکر اور عمر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا
تو تجھے بھی موت آ لے گی. تو تجھے بھی موت آ جائے گی. جی اس عرابی نے فرما چھوڑیا. ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا تھا. مکان کا دروازہ بند تھا. اچانک ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ میں نے باہر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. میں نے حضور کو ان کی آمد کی اطلاع دی. حضور نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری و بشارت دو، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے. کون؟ حضرت ابو بکر. اس کے بعد کسی اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے فرمایا اے انس دیکھو کون ہے. میں نے باہر جا کر دیکھا تو حضرت عمر تھے. میں نے حضور علیہ السلام کو بتایا تو حکم ہوا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے بہشت کی خوشخبری دو اور کہہ دو کہ ابو بکر صدیق کے بعد تم خلیفہ ہوگے. پھر تیسرا آدمی آیا، دروازے پر دستک دی. حضور نے فرمایا انس دیکھو کون ہے. میں نے دیکھا تو حضرت عثمان تھے. حضور نے فرمایا انہیں بھی جنت کا مجدہ سنا کر دروازہ کھول دو اور کہہ دو کہ حضرت عمر کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے. پھر فرمایا جب وہ خوب پھلیں پھولیں گے تو انہیں شہید کر دیا جائے گا. حضرت سفینہ کہتے ہیں جب رسالت مآب نے اپنے دستے مقدس پر ایک پتھر رکھ کر مسجد کی اساس و بنیاد رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تم اپنا پتھر میرے پتھر کے پہلو میں رکھو. ایک تو عجیب گر اور دس کی کہ حضور نے خلافت عثمان تک خبریں دیتی ہیں لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی کوئی خبر نہیں کہ چوتھے خلیفے تھی. پھر حضرت عمر سے کہا کہ تم اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے پہلو میں رکھو. پھر فرمایا یہ میرے بعد بالترتیب خلیفہ ہوں گے. جب جنگ حنین میں گمسان کا رنگ پڑا تو حضرت جندب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کا اسم گرامی ہے. آپ کے والد کا نام جنادب ہے. تو حضرت جندب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضور ہمیں بتائیے کہ آپ کے اصحاب سے گرامی ترین شخص کون ہے جسے ہم کسی امر واقعہ کے بعد آپ کا خلیفہ منتخب کر لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہیں میرے وزیر ابو بکر صدیق جو میرے بعد قائم مقام ہوں گے. ان کے بعد میرے دوست عمر کی باری ہے جو نہایت صائب باتیں کرتے ہیں. ان کے بعد عثمان بن عفان ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اور پھر علی میرے بھائی ہیں جو محشر میں میرے مصاحب ہوں گے رضی اللہ. چلو آج گیا ایک تو ثبوت مل گیا. حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد مدت خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال. اس کے بعد ملوکیت اور سلطانیت کا تسلط ہو جائے گا. پھر حضرت سفینہ نے کہا 2 سال مدت خلافت ابو بکر،
10 سال مدت خلافت سیدنا فاروق اعظم، 10 سال حضرت سیدنا عثمان کی مدت خلافت، اور 6 سال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت۔ اس حساب سے صرف 28 سال ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدت عام شماری کی بنا پر ہے۔ حضرت امام حسن حضرت 2 سال حضرت امام حسن نے وچ وہ پائیں تانتری اگلا ویسی ان حضرت عثمان دی تھوڑی لکھی، آپ دی 12 سال ہوئی ہے۔ ہیں حضرت عثمان دی 12 سال ہوئی ہے، نہ 10 سال لکھی ہے۔ ایک دن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ جبل حرا پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ کانپنے لگا تو حضور نے فرمایا آرام کر، تجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کون ہے؟ وہ میرا صدیق و شہید ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور مجھے بعد از وفات اپنے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو وہاں کیسے دفن ہو سکتی ہے؟ وہاں تو صرف میرے لیے، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے جگہ ہے۔ شہادت عثمان کی پیشگوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف نظر رحمت کی اور فرمایا رب العزت عثمان پر رحمت فرمائے، یہ شہید ہوگا۔ پھر آپ نے جناب علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر کی طرف دیکھا تو فرمایا تم دونوں ایک دوسرے سے لڑو گے، لیکن اے زبیر تم حق پر نہیں ہوگے۔ حضرت زبیر تو حضرت علی، خبیب حضرت زبیر ابن عوام۔ زبیر ابن عوام۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ خداوند جہاں طلحہ کے قاتل پر رحمت نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آج میرے بعض صحابہ یہیں رہیں تاکہ میں بعض امور ان کو بتلا سکوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا کیا وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کینو حضرت عائشہ نے اچھا جی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کو بلا بھیجوں؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھی کہ آپ حضرت ابو بکر کو نہیں چاہتے۔ میں نے عرض کی حضور عمر کو بلا بھیجوں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سبھی آپ اسے بھی نہیں چاہتے، میں سمجھی کہ آپ اسے بھی نہیں چاہتے۔ پھر میں نے کہا عثمان بن عفان کو بلا لیجئے، عثمان بن عفان کو بلا لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بلا لو۔ میں نے حضرت عثمان کو بلا بھیجا۔ آپ آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور ان کا رنگ زرد ہوا جاتا تھا۔ جس روز حضرت عثمان کا گھر پر محاصرہ کیا گیا تو آپ کے متوسلین نے باغیوں کے ساتھ آپ کو جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا ہوا ہے اور باتیں بھی کی ہیں، لہذا میں ان مصائب میں بھی صابر و شاکر رہوں گا۔ حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی ذات وقت مسلمانوں کا قتل نہ کروں گا۔
کہ میری ذات کی ہے، میں اپنی ذات واسطے کیوں میں مسلمانوں میں لڑائی؟ ویکھو نا ایمان ویکھو، میں بشک مار شرین میں مر ویسا، لیکن میں مسلمانوں نہ مروانا چاہتا، اپنی فوج ہے بڑی میں فوج نو نہ حکم دینا کہ بھائی تو باغی نال مقابلہ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یوں معلوم ہوا جیسے حضور علیہ السلام نے انہیں ان کے روز شہادت کی خبر دے دی تھی۔ اس بات ہے کہ بھائی حضور نے اس واسطے گلیں کیتیاں نو کہ بھائی وہ حوصلہ مند رہن، کسی نے یہ دس چھوڑیے حادثہ پیش ہونا تو وہ برداشت کرنے کے قابل ہو گا، ایک کوئی ابغت کوئی شے آپ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ حضور نے جتنی بھی آئے حادثات رونما ہونے والے وقتاً فوقتاً دسے کہ بھائی تاکہ انہوں یہ برداشت کے قابل ہو وین۔ شہادت علی کی پیشگوئی۔ اچھا جی، شہادت علی کی پیشگوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اے علی میں تجھے ایک بدبخت ترین انسان کے متعلق بتاؤں، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کی گونچیں کاٹنے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو تمہارے سر پر تلوار سے وار کرے اور تمہارے محمد و محاسن میں رنگ بھر جائے۔ حضرت ابو الاسود دہلمی سے روایت ہے میں نے حضرت سیدنا علی سے سنا، آپ نے فرمایا ایک روز میں مدینہ سے باہر جا رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن سلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہی مجھ سے ملاقاتی ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سلام نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عراق جا رہا ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگے خبردار اگر آپ عراق گئے تو آپ کا سر نیزے پر چڑھ جائے گا۔ پھر حضرت علی نے ان سے کہا بخدا جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سن رکھا ہے۔ یہ کہنے متعلق حضرت علی نہ کہنا کیوں نے آپ سے کہیں وین لگے نا تو حضرت عبد الرحمن ابن سلام، عبد الرحمن ابن عوف تو نہیں، یہ عبد الرحمن ابن سلام لکھے نا، اچھا انہوں نے کہ بھئی کدھر چلے ہو جانا میں عراق چلیا، انہوں نے پھر فرمایا با خبردار دوڑا سر نیزے تو اسی۔ حضرت علی فرمایا بخدا من جڑی تو گل پہ دستا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من پہلو ہی آگاہ کر چکے۔ حضرت امیر المومنین علی یعنی میں بیمار ہو گئے، لوگوں نے عرض کی حضور آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر یہاں آپ کو موت نے آ لیا تو آپ کی تجہیز و تکفین کا کفیل کون ہوگا؟ عراقیوں سے یہ توقع نہ رکھیے۔ کہنا کیوں نے حضرت علی نو اچھا اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تاکہ وصال کے بعد آپ کے بھائی بند آپ کی خبر گیری کر سکیں اور آپ کی نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں ابھی نہیں مروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک امیر نہ بن جاؤں اور میرے محاسن میری شہادت سے رنگین ہوں گے۔ عجیب جی خبر اے ان خبراں کدے نہیں آئیاں اگے اساں نہیں سنیاں۔ جناب حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ ایک باغ سے گزرا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا اچھا باغ ہے. باغ باغ جی. اچھا جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرے لیے بہشت میں اس سے بہتر ہوگا. اسی طرح ہم 7 باغوں سے گزرے اور میں اسی طرح کہتا گیا. حضور بھی یہی فرماتے گئے کہ تیرے لیے بہشت میں اس سے بھی بہتر باغ ہوگا. بعد ازاں حضور علیہ السلام نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے خلاف بعض لوگ اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں جو وہ میری وفات کے بعد ظاہر کریں گے. خارجی یہ 2 فرقے شیعہ نے کہنا علی شیعہ علی ہوئے انہوں نے کس دن ایک خارجی ہے نا رافضی وہ جڑے صرف حضرت علی نو مندن باقی صحابہ نو گالی کر دین سب شتم کر دین. ایک خارجی انہوں کا مقابلہ کرتے پے. شکر کرو سارے خارجی بڑے ڈاڈے. شکر کرو سارے علاقے کھیک بھی نہیں اب ترکی وغیرہ بھی خارجی جڑے کہ حضرت علی نو سب شتم کر دین گالی کر دین. حضرت علی دے خلاف بڑی بڑی نہ بنائے ہیں لیکن باقی صحابہ دے بڑے قابل ہوں. یہ 2 گروپ اکٹھے نہیں رہتے رہ سکتے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ اس جہاں سے سلامتی سے جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں سلامتی دین کے ساتھ. سلامتی دین کے ساتھ جی سلامتی دین. واقعی سلامتی دین شیعہ بھی جیسے نہیں ہوتے رہے. دیکھو نا حضور کی کاڑی اچھی پیشی نگوئیاں. حالانکہ جو ساڑھے علماء نہیں کریں ان فرق ہو فرق کرنا چاہیے. بعض شیعہ اس قسم کے صحابہ کے قائل ہیں بڑے لیکن حضرت علی المرتضیٰ نو فضیلت دیں وہ سارے علماء وغیرہ دیں کو پکے مسلمان ہوں صحیح مسلمان ہوں. فضیلت بھی انجنا ہی نہیں یہ دیں حدیث پاکاں دے مطابق دیں. تو بعض یہ شیعہ سب شتم کر دیں صحابہ دے بڑے خلاف ہوں گلے کر دیں وہ کفر دے نزدیک ہوں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت. اچھا جی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت طلحہ کو دیکھ کر فرمایا جس نے زمین پر شہید دیکھنا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے. جس نے زمین پر شہید کو دیکھنا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے. اچھا. حضرت صدیقہ کا مستقبل. حضرت عائشہ صدیقہ. اچھا جی. ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا تم میں سے کون اس اونٹ پر چڑھ کر باہر نکلے گی جس کی پیشانی بالوں سے بھری ہوگی اور جو آب کے اور روحاب کے کتے اس پر بھونکیں گے. بہت سے لوگ اس کی بائیں جانب اور بہت سے اس کی دائیں جانب مارے جائیں گے اور قریب ہوگا کہ اسے بھی مار ڈالیں لیکن وہ بچ جائے گی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عراق جاتے ہوئے
بنی عامر کے چشموں پر پہنچی تو وہاں کتے بھونکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ساتھیوں نے کہا یہ مقام حؤاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں واپس جاتی ہوں۔ حضرت ابن زبیر نے کہا آپ واپس تشریف نہ لے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کو فریقین کی اصلاح مقصود ہو۔ آپ نے پھر فرمایا بس میں واپس جاتی ہوں، اور آپ نے وہ سب کچھ بیان کیا جو حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا ایک قوم خروج کرے گی جس کے افراد ہلاک ہوں گے، ان کی قائدہ ایک عورت ہوگی اور وہ اہل بہشت سے ہوگی۔ اور وہ اہل بہشت؟ جی حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا جو کوئی تم سے میرے بعد مہربانی کرے وہ راست گو اور نیک کردار ہوگا۔ اے خداوند جہاں، عبد الرحمن ابن عوف کو بہشت کی نہر سلسبیل سے سیراب کر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آپ کی وفات کے بعد بعض اپنی چیزیں 40,000 دینار کے عوض فروخت کر دیں، اور وہ دینار آپ کی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دیے۔ حضرت زبیر کی شہادت۔ حضرت علی ایک دن حضرت زبیر سے بعض راز کی باتیں کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم زبیر سے راز کی باتیں کہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے خلاف جنگ جمل میں لڑیں گے اور ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ کیا جنگ جمل وہ جس وچ حضرت عائشہ صدیقہ مقابل وچ ہے۔ حضرت علی نے یہ باتیں حضرت زبیر کو یاد دلائیں تو آپ حضرت علی کے ساتھ مقاتلہ سے دستکش ہو گئے، لیکن ایک شخص نے آپ کے پیچھے سے جا کر آپ کو ایک ہی وار میں شہید کر دیا اور سر کاٹ کر حضرت علی کے پاس لے گیا۔ حضرت طلحہ تھا؟ جی حضرت زبیر حضرت زبیر حضرت زبیر دا؟ جی حضرت زبیر تے حضرت علی دی مخالفت آپس میں جنگ ہوئی ہے نا، جنگ جمل۔ حضرت علی نے دیکھ کر فرمایا زبیر کے قاتل کو عذاب دوزخ کی خوشخبری ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق سے پہلے خندق کھودتے ہوئے حضرت عمار ابن یاسر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تمہیں باغی لوگ شہید کریں گے۔ چنانچہ ایک روز جب جنگ صفین اپنے زوروں پر تھی، حضرت عمار ابن یاسر نے حضرت علی سے حلفیہ کہا کہ آج وہی دن ہے جس کے متعلق حضور نے مجھے بتایا تھا۔ حضرت علی نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے 2 بار قسم دی تو حضرت امیر نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ جب تیسری دفعہ انہیں قسم دی گئی تو حضرت علی نے انہیں فرمایا ہاں یہ وہی روز ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر آج ہماری ملاقات جنت میں محمد علیہ السلام سے ہوگی۔ کیا عمار ابن یاسر ہتھیار اٹھائے اور لشکر امیر معاویہ میں گھس گئے اور مقاتلہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے حضرت معاویہ کے کئی فوجیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن آپ پر تشنگی غالب آ گئی۔ آپ نے پانی طلب کیا تو آپ کو دودھ کی لسی پیش کی گئی۔ حضرت عمار نے دیکھا تو اللہ اکبر کہہ کر کہا لو مجھے کچھ یہ پلا دو، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی
کہ اے عمار تجھے باغی لوگ قتل کریں گے اور تمہارا قتل جبریل اور میکائیل کے درمیان ہوگا. اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم اس وقت پانی مانگو گے تو دودھ کی لسی پلائی جائے گی. بڑی بڑی خبریں یہ خبر کو نہیں پڑھی ہے کدائی ہیں بس جی یہ اگے چلتا پیا جی کتنا کو موضوع تھوڑا جہا بدلے گا. سید عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن العاص سے فرمایا اے عبداللہ عمار بن یاسر کے قاتل کو عذاب جہنم کی خوشخبری دے دو. کہتے ہیں لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا تو 2 شخص آپ کے سر کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور دونوں ان کے قتل کے مدعی بن گئے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اسے شہید کیا ہے کیا حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ کول گئے نا جی 2 بندے باس عمار ابن یاسر نو ماریا. تم میں سے جس نے بھی اسے شہید کیا ہے میں اسے 1 تھیلی درہم دوں گا. چنانچہ آپ نے تحقیق کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو مقرر کیا تو حضرت عبداللہ نے ایک سے پوچھا تو نے انہیں کیسے مارا؟ اس نے کہا میں نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا لیکن تو اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے دوسرے مدعی سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیسے شہید کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ پر حملہ کیا تو میرے نیزے کا وار مؤثر ثابت ہوا اور جب اپنے مرکب سے نیچے گرے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اس شخص کو کہیں بھی کامیابی و کامرانی نصیب نہ ہوگی جس نے حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل کے سامنے ندامت و خسارت اٹھائی. ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ لو تھیلی درہموں کی اور ساتھ ہی تجھے عذاب جہنم کی خوشخبری ہو. ہمارے ابن یاسر قاتل جی عمار ابن یاسر قاتل یہ کہنا یہ نا تو کوئی نہیں رکھا. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے اگر ہم مارے جائیں تو بھی واہ حسرتا اور اگر ہم کسی کو مار دیں تو بھی واہ حسرتا. ہائے افسوس. یہ کہہ کر اس نے تھیلی پھینک دی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا. حضرت امیر معاویہ نے کہا اے عبداللہ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا کیا مقصد؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جس دن حضور علیہ السلام نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تو ہر شخص 1 پتھر اٹھا کر لاتا رہا. حضرت عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لاتے تھے. میں نے دریا ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو حضرت عمار سے فرما رہے تھے اے عمار تجھے باغیوں کی جماعت قتل کرے گی. پھر حضور نے فرمایا اے عبداللہ عمار ابن یاسر کے قاتل کو عذاب دوزخ کی بشارت دے دو. حضرت امیر معاویہ نے کہا خاموش رہیے تمہیں اس کلام کی تعویل کا پتہ نہیں. عمار کا قاتل وہ شخص ہے جو انہیں میدان جنگ میں لے آیا. یہ بات حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے سنی تو فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کے قاتل معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ کہ وحشی. امیر معاویہ لے یہ جماعت بندہ ہے نا اس واسطے انہیں تعویل کرنی چاہیے. ان شواہد کو قلم بند کرنے سے قبل جامی نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان حالات و واقعات کے ماخذ دستیاب نہیں ہو سکے
یعنی جن کتابوں میں یہ حالات و واقعات مرقوم ہیں ان کے نام کا انہیں پتہ نہیں، شاید جامی یہ واقعہ تفضیل علی کو مد نظر رکھ کر کہہ گئے ہیں۔ وما علی الا البلاغ۔